يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضے اور قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد قرآن مجید میں بتلایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں تم کو پیدا کیا ہے تو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد بتلایا۔ کیا بتلایا؟ تاکہ تم میری عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ، دین اسلام ہر شخص کی اصلاح چاہتا ہے، چاہے وہ اصلاح ذاتی اصلاح ہو، چاہے وہ انفرادی اصلاح ہو، چاہے وہ اجتماعی اصلاح ہو، لیکن ہر شخص کی اصلاح دین اسلام ہر پہلو میں، اس کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں دین اسلام بتلاتا ہے کہ تم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا ہے، کس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، کس طرح اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کب کس وقت کیا عمل کرنا ہے۔ دین اسلام ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی اور ایسا مذہب نہیں جو دین اسلام کی طرح کسی انسان کی گائیڈ کرے، کسی انسان کو اس کی زندگی جینے کا طریقہ بتلائے۔ صرف اس دنیا کے اندر واحد ایک ایسا مذہب ہے جو دین اسلام ہے، جو ہر شخص کو اس کی زندگی جینے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دین اسلام ہم کو سب سے پہلی چیز یہ بتلاتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ اور یاد رکھیں، عبادت کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم یہ ہے بدنی عبادت۔
اب عبادت کس طرح سے کریں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم بدنی عبادت، عملی عبادت، جس میں انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اپنے بدن کے ذریعے سے محنت کرتا ہے۔ مثلا روزہ، یہ ایک بدنی عبادت ہے جس کے اندر انسان صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے بعد شام کے وقت آتا ہے، افطار کرتا ہے اور روزہ کھولتا ہے۔ یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ نماز، یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ اس کے اندر انسان آتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے رب کے آگے آ کر کے سر جھکاتا ہے، اپنے رب کے آگے جا کر کے اپنے حالات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ عبادت کی سب سے پہلی قسم بدنی عبادت، اور دوسری قسم کیا ہے؟ مالی عبادت۔ انسان اپنے مال کے ذریعے سے عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کسی فقیر کی مدد کر دی، کسی مشکل میں پھنسے شخص کی مدد کر دی۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کو اس مال کے ذریعے سے راضی کر لے۔ تو پتہ کیا چلا؟ عبادت کی دوسری قسم ہوئی مالی عبادت۔ اور کئی ساری ایسی عبادات ہوتی ہیں جو مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں۔ مثلا بیت اللہ کا حج بیت اللہ، جس کے اندر انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، اور پیسہ لگا کر کے وہاں پر جاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر مال اور بدن دونوں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عبادت آتی ہے قلبی عبادت، دل کی عبادت، جو انسان اپنے دل کے اندر کرتا ہے۔ مثلا محبت، یہ ایک فیلنگ ہے، لیکن اگر یہی محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے تو یہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ خوف، ڈر، یہ ایک انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر یہی خوف اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کے آگے سر جھکانے لگے، تو یہ خوف ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے کئی ساری عبادت، امید، اگر یہ خالص ایک امید ہے، ایک فیلنگ ہے، لیکن اگر یہی ایک امید اللہ رب العالمین سے ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ایک شخص امید لگانے لگے، تو یہ ایک امید عبادت بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ دل کی عبادت ہے۔ انہی دلوں کی عبادت کے اندر ایک عبادت آتی ہے توکل، بھروسہ۔ توکل کس کو بولتے ہیں؟ بھروسہ۔ اگر یہی بھروسہ کسی انسان کے ساتھ ہو تو یہ عبادت نہیں ہے، لیکن اگر یہی بھروسہ اگر اللہ رب العالمین پر کیا جائے، اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، تو یہ ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اور اسلام میں اس توکل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ کوئی شخص اگر اللہ رب العالمین پر مکمل طور پر بھروسہ کر لے، اللہ رب العالمین پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب عبادت ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں بھروسے کو، اعتماد کو، اور اسی توکل سے بنا ہے وکیل۔ وکیل، ہم اور آپ دنیا میں کس کو کہتے ہیں؟ وکیل، جو ہمارے مسئلوں کو کورٹ کچہریوں کے اندر حل کراتا ہے۔ کارساز، کام بنانے والا، یعنی ہمارا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے ہیں، ہم قانون کے داؤ پیش کو نہیں جان پاتے ہیں، تو ہم اس وکیل کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہے اور میں عدالت کے قوانین کو نہیں جانتا ہوں، میں قانون کے داؤ پیش کو نہیں جانتا ہوں، تم ایک کام کرو، میرے وکیل بن جاؤ اور میرے اس مسئلے کو حل کرا دو۔ تو وہ آپ کے کام کو بنا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ایک محدود دائرے میں ہے، لیکن اگر یہی وکالت اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کی ایک ذات، ایک صفت ہے الوکیل، کام بنانے والا، کارساز، اگر یہی وکیل اگر اللہ رب العالمین کو بنا لیا جائے تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بڑی محبوب عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عبادت اتنی آسانی سے نہیں آ جاتی، اس کے درجات ہیں۔ ایک انسان متوکل اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر چند چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے وہ چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ انسان مکمل طور پر متوکل کس وقت بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے متوکل بننے کے لیے، بھروسہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین پر متوکل بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے رضا ہونی چاہیے۔ رضا ایک شخص کے اندر جب آ جاتی ہے، رضا مندی آ جاتی ہے، یعنی جس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے رکھا اس کے اندر راضی ہو اللہ رب العالمین سے، اس کے اندر گلے شکوے نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین سے شکایتیں نہ کرتا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جس حالت میں بھی رکھا، اچھا رکھا، خوش رکھا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ سب سے پہلی چیز رضا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ تسلیم، یعنی قبول کرنا۔ یہ کس طرح سے کہ جب بھی اس کے سامنے قرآن اور حدیث آئے
اللہ رب العالمین کی دعوت آئے وہ کیا کرے؟ اپنے عقل کو کم کر دے، اپنے عقل کو بند کر دے۔ جب قرآن و حدیث آئے تو اس کے عقل کے خلاف اگر وہ قرآن و حدیث جا رہی ہو تب بھی اس پر عمل کرے۔ اس کو بولتے ہیں تسلیم۔ پہلی چیز رضا، دوسری چیز تسلیم، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اور اس کے اندر آتی ہے تفوض۔ تفوض کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اپنا کارساز بنا لینا، یعنی انسان رات کے وقت سوئے اور سوتے وقت اس کو کل کی ٹینشن نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، کل کھانا کہاں سے ملے گا، کل میرا معاملہ کیا ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہوں کل اللہ رب العالمین مجھے جس حالت میں رکھے گا خوش رکھے گا، اس کو بولتے ہیں تفوض۔ اور چوتھی چیز بولتے ہیں یقین۔ یقین یہ سب سے اہم چیز ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہو، اللہ رب العالمین کی جب بھی دعا کرتا ہو تو اس کو یقین ہو کہ میرا رب میرے دعا کو سننے والا ہے، میرا رب مجھے ہر حالت میں صحیح رکھتا ہے، میرے رب نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے خوش رکھا ہے۔ مجھ سے بھی نیچے بہت سے لوگ ہیں جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے بدن پر اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو میرے رب نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے، بہت خوش رکھا ہے۔ جب یہ چار چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے، جب یہ ایک انسان ان چار چیزوں کا پابند بن جاتا ہے تو وہ اس کے بعد آتا ہے توکل، اللہ رب العالمین پر یقین، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ۔ اور جب یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں تو ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس حالت میں رکھا خوش رکھا، میرے رب نے مجھے اس حالت میں رکھا تنگی میں رکھا، خوشی میں رکھا، آسانی میں رکھا، مشکل میں رکھا، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرے رب مجھے جب بھی اس حالت میں رکھے گا مجھے خوش رکھے گا، مجھے اچھا رکھے گا، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے بولتے ہیں توکل، اسے بولتے ہیں مکمل یقین، اسے بولتے ہیں اپنے رب پر مکمل بھروسہ۔ اور جب ایک انسان کے اندر یہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے خوف چلا جاتا ہے، ڈر چلا جاتا ہے۔ ڈر کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ چیز ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میرا رب مجھے مشکلات بھی نہیں ڈالتا ہے۔ اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، راتوں کی نیند کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ وہ اس کو کل کی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو کل کی ٹینشن نہیں کھاتی، کاروبار ہر چیز کی ٹینشن نہیں کھاتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے آگے جب بھی رکھے گا خوش رکھے گا۔ تو یہ توکل کا نتیجہ ہے۔ ایک متوکل شخص جب ایک انسان کے اندر توکل آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ آ جاتا ہے، تو ایک انسان سکون اور بے خوف کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے، کیا کہا؟ جو بھی شخص اللہ رب العالمین پر توکل کر لے، جس طرح اس کا حق تھا توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا، تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص بھی اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، مکمل طور پر یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے اچھا رکھتا ہے، میرا رب مجھے خوش رکھے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے، اس کے اوپر مشکلات بھی نہیں آئیں گی، اس کے اوپر مصیبتیں بھی نہیں آئیں گی، اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے۔ گویا کہ معلوم کیا ہوا؟ یہ توکل یہ بہت محبوب عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز بڑی محبوب ہے کہ ایک انسان مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا ہو جائے۔ اور جب ایک انسان کے اندر جب توکل آ جاتا ہے، مکمل یقین آ جاتا ہے، تو ایک انسان مکمل طور پر شرک و بدعات سے دور ہو جاتا ہے، مکمل طور پر شرک و بدعات اور تمام چیزیں دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ توکل جب نہیں ہوتا تو ایک انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پہ بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین پر مکمل یقین نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین سے مکمل طور پر راضی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایک سکون نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین میرے حالات کو، میری بگڑی کو بنانے والا ہے۔ تو ایک انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پر جاتا ہے، کسی اور کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین ان بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میں ان بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں یہ مجھے نہیں پکارتے؟ کیوں کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیوں کسی اور کے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیوں کسی اور کے جا کر کے سر جھکاتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو مکلف بناتا ہے، ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین ان بندوں کے لیے، میرے ان بندوں کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ رب العالمین جب ایک انسان کے اندر توکل آتا ہے، مکمل یقین آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سکون اطمینان آ جاتا ہے، وہ شرک اور بدعات سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان کے اندر جب مکمل طور پر یہ عقیدہ آ جاتا ہے، مکمل طور پر یہ اطمینان آ جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین پر راضی ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی ہے، تو کوئی شخص اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا معطی لما منعت، اے اللہ رب العالمین اللہم لا مانع، اے اللہ رب العالمین لا مانع لما اعطیت، کہ اس چیز کو تو مجھ سے کوئی شخص روک نہیں سکتا جو تو مجھے عطا کرنا چاہے. یعنی جو چیز تو مجھے عطا کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اگر مل جائے، اکٹھا ہو جائے اور اس فائدے کو مجھ سے روکنا چاہے تو اس فائدے کو کوئی مجھ سے روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور اگر تو مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر تو مجھ کو کوئی مصیبت میں ڈالنا چاہے، ولا معطی لما منعت، تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی قوت اگر تمام لوگ اکٹھے ہو جائے تو مجھے اس مصیبت کو دور نہیں رکھ سکتے. یہ انسان کا عقیدہ ہو جاتا ہے. اور جب ایک انسان کے اندر یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ مصیبتوں کا مالک، آسانی کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تو ایک انسان کے اندر دلوں کے اندر سکون آ جاتا ہے. انسان اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کرنے لگتا ہے. اور اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، ایسے ہی بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یقیناً یہ وقت ہے، مشکل وقت ہے، اللہ رب العالمین تم کو آزما رہا ہے. دیکھیں تم کب تک اللہ رب العالمین کی آزمائش میں کامیاب ہو رہے ہو، اللہ رب العالمین کی آزمائش میں پاس ہو سکتے ہو. ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیوں دے گا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنتیں بنا رکھی ہیں انہی آزمائشوں کی بنیاد پر. اور یاد رکھیں، جو لوگ مایوسی کا شکار رہتے ہیں، جو لوگ اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، اینزائٹی، ڈپریشن، اسی طرح سے دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی، اس کی وجہ ایمان میں کمزوری ہے. حقیقت میں ایمان میں کمزوری ہے. کیونکہ ایک کافر شخص جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی ہمارے پاس ہمارا رب ہے، ہم اس کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. ہم کو ہمارے رب پر یقین ہے کہ میرا رب جب بھی میں اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا. مجھے، ہم اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو یقین ہے اپنے رب کے اوپر. لیکن ایک کافر شخص ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا جو کرنا ہے مجھ کو کرنا ہے، اور اتنا سارا کام ہے میں کیسے کروں گا. اس کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا، اس کو اپنے آپ پر مکمل طور پر یقین نہیں ہوتا. لیکن ہمارا اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کام ہے اللہ رب العالمین کرانے والا ہے. جتنا میری ذمہ لکھا ہوگا، جتنا میری ذات میں لکھا ہوگا، جتنا میرے لیے بہتر ہوگا، اللہ رب العالمین اس کام کو مکمل طور پر قرار دے گا. اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں لکھی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان ہے تو اس سے مجھ سے دور کر دے گا. تو یہ ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا فرمایا؟ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایک مسلمان مایوس نہیں ہوتا. الا القوم الکافرون، اس کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، وہی لوگ مانوس ہوتے ہیں. الا القوم الکافرون، جو کافر ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین پر مکمل یقین نہیں ہوتا، جن کو اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ نہیں ہوتا، جو اللہ رب العالمین کے آگے جا کر کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ایسے لوگ مایوسی کے شکار ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت مضبوط چیز دی ہے، اور وہ مضبوط چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر یقین، اللہ رب العالمین پر توکل. اور جب ایک انسان مکمل طور پر یہ کر لیتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اگر اس کے اندر بھلائی ہے تو وہ اللہ رب العالمین مجھے پورا کر دے گا، اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہے تو اللہ رب العالمین مجھے اس سے دور کر دے گا. اور یاد رکھیں، ہم سے زیادہ اس چیز میں مکمل عقیدہ کس کا ہے، یقین کس کا ہے؟ آپ ان پرندوں کو دیکھیں جو صبح کے وقت نکلتے ہیں، اور ان کے پاس چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر کوئی کھانا پینا نہیں جمع کرتے. وہ لوگ اس گھر کے اندر اس گھر کو خالی رکھتے ہیں گے، اگلے دن کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر 100 سال کی پراپرٹی بھی رکھی ہو تب بھی وہ خوف کھاتا ہے کہیں آگے میرا کیا ہوگا. لیکن ہم سے زیادہ مکمل یقین اور پختہ یقین ان پرندوں کا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا توکل کس طرح سے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر یقین کس طرح سے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کس طرح سے ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل لرزقہم کما یرزق الطیر، تم اس طرح سے توکل کرو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں.
جس طرح سے پرندے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کس طرح سے بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے گھروں سے صبح صبح نکلتے ہیں اور خالی پیٹ نکلتے ہیں، تعدو حماسا وتروح بطانا، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، چرتے ہیں اور جا کر کے اپنے کھانے کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین ان کا رزق دیتا ہے، دانے دانے پہ ان کا نام لکھا رہتا ہے، وہ جاتے ہیں، کھاتے ہیں اور خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، ہم انسانوں سے زیادہ مکمل یقین، مکمل بھروسہ ان پرندوں کا ہے، ان جانوروں کا ہے جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین پر ہم سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایسے صرف پرندے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر رہنے والے، چرنے والے، زمین پر چرنے والے، آسمان پر اڑنے والے اور زمین کے اندر سمندر میں رہنے والے تمام چرند اور پرند، مچھلی، ہر چیز اللہ رب العالمین پر اسی طرح سے یقین کرتی ہے۔ آج سمندر کو دیکھیں، اس کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ٹنوں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ایک ٹن ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، کہاں سے ان کو رزق ملتا ہے؟ کون کھلاتا ہے ان کو بھی کھلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اگر یہی عقیدہ ہمارا بھی ہو گیا، اگر ہم بھی یقین کرنے لگے کہ جب ہم کو ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تو ہماری ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہمارا رزق لکھ دیا جاتا ہے، ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے، کہاں سے کھائے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، ہماری ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا ہمارے رزق کے اندر لکھا رہتا ہے۔ آپ غور کرتے ہیں کہ جب دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں، جب نوالا اپنے منہ کے پاس لے کر کے جاتے تو ایک دانہ اس میں سے گر جاتا ہے، ایک دانہ اس میں سے گر جاتا ہے، تو پتہ کیا چلا، وہ دانہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ آپ پھر اس دسترخوان کو سمیٹتے ہیں اور جا کر کے کوڑے دان میں پھینک آتے ہیں، اسی دانے کو آ کر کے ایک کیڑا کھا جاتا ہے، تو پتہ کیا چلا، اس دانے پر اس کیڑے کا نام لکھا ہوا تھا، اس مخلوق کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو یہی اگر ہمارا عقیدہ ہو جائے، ہم بھی یقین کرنے لگے جس طرح سے فرشتوں کا یقین ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین کا بھروسہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین تقویت دے گا، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے اندر مضبوطی آ جائے گی، ہمارے اندر ثابت قدمی آ جائے گی۔ اور یاد رکھیں، توکل کی چند قسمیں، چند چیزیں، صرف اللہ رب العالمین پر توکل، پورا بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر کر لیا جائے کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھانے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، صرف بیٹھے ہوئے اور یقین کریں وہ اللہ رب العالمین اس کے دینے والا کہیں نہ کہیں سے دے گا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، پہلے کوشش کرو، پہلے اونٹ کو پیڑ کی رسی میں باندھو، پیڑ کے اندر باندھو، اس کے بعد یہ یقین کرو کہ اب میرا رب میری سواری کی حفاظت کرے گا، پہلے گاڑی کو پارکنگ زون میں کھڑی کرو، اس کے بعد یہ یقین کرو کہ اب میرا چالان نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ توکل کیے ہوئے اللہ رب العالمین کے اوپر، بھروسہ کیے ہوئے کہ میرا رب میرا سب کچھ کرنے والا ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں، وسیلہ اختیار کریں، سبب اختیار کریں۔ اور یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ واقعہ میں آپ کو بتلاؤں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے طرف گئے، روانہ ہوئے، مکہ سے ہجرت کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا گیا، باہر کفار مکہ گھات لگا کر کے بیٹھے ہوئے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کب ہم کو قتل کر دیں، ان کا کام تمام کر دیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہاں پر صرف یقین نہیں کرتے کہ اللہ رب بچانے والا، نکل جاتے ہیں، وہاں پر سبب اختیار کرتے ہیں۔ سبب کس طرح سے اختیار کرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ شمال کی جانب ہے اور مکہ جنوب کی جانب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں جاتے، پہلے اپوزٹ سائڈ جاتے ہیں، مدینہ کے الٹے سائڈ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ کافر لوگ یہ سوچیں گے کہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، دوڑائیں گے تو مدینہ کی طرف دوڑائیں گے، مدینہ کی طرف بھاگیں گے، اور ہم اور آپ یہاں پر جنوب کے جانب ہوں گے، مکہ کے اور سائڈ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا سبب اختیار کیا، مکمل طور پر پہلے کوشش کری، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر یقین کرا، اور جب غار ثور میں جا کر کے کھڑے ہو گئے، غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کفار مکہ وہاں پر بھی آ گئے، اور نبی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں کی جانب نیچے جھانک کر کے دیکھ لے تو ہم اور آپ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ہم اور آپ ہمیں اور آپ کو جان لیں گے کہ یہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، ہمارا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے غمگین مت ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے مانوس مت ہو،
اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھو کہ ہم نے اور آپ نے سبب اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین اب ہم کو بچانے والا ہے، اب جو ہوگا اللہ رب العالمین بچانے والا ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو توکل کس طرح سے کرنا چاہیے۔ پہلے کوشش کرنا چاہیے، پوری مکمل کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، توکل کی دو قسمیں ہیں، ما تحت الاسباب و ما فوق الاسباب۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ما تحت الاسباب۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ما تحت الاسباب، سبب پر مکمل طور پر یقین کس طرح سے کرنا چاہیے، کس طرح اس شخص پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل یہ ایک عبادت ہے، بھروسہ کرنا۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ کیوں شرک نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ما تحت الاسباب ہے۔ آپ کے پاس کوئی بیماری ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ماہر ہے اپنے فن کے اندر، اس نے اچھی پڑھائی کی ہے، یہ فن طب میں ماہر ہے، اچھے طریقے سے علاج کرتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو اوپر کوئی جادو چھڑی نہیں چلاتا ہے، بلکہ آپ کو دوا دیتا ہے، دوا کے ذریعے سے آپ کا علاج کرتا ہے۔ گویا کہ آپ ڈاکٹر پر بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن آپ شفا کا بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر کر رہے ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے پاس مہارت ہے لیکن شفا میرے رب کے پاس ہے، تو وہ ما تحت الاسباب ہو گیا۔ آپ سبب کے ذریعے سے ایک شخص پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ما فوق الاسباب کسی کے اوپر کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کے اوپر ڈائریکٹ بھروسہ کرتے ہیں، کسی کی ڈائریکٹ بھروسہ کرتے ہیں، مثلا آپ کے پاس کوئی بیماری ہے، آپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ کسی پیر اور بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے اپنے بابا کے سامنے بگڑی کو بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے سبب اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ان کے پاس کوئی طاقت ہے جو اولاد بخشتی ہیں، جو مشکلوں کو دور کرتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے اندر ان کے اندر کوئی طاقت ہے۔ گویا کہ آپ نے ما فوق الاسباب اختیار کیا، یعنی آپ نے ایسا سبب اختیار کیا گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا۔ تو توکل کی دو قسمیں، پہلے آپ کوشش کریں، پوری طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر مکمل طور پر یقین کریں، اللہ رب العالمین کو مکمل طور پر منانے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آج جو لوگ رات کے وقت سوتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، دن بھر انسان مصروف رہتا ہے، اپنے حالات میں پھنسا رہتا ہے، تو اس کے ذہن میں اتنی زیادہ پریشانیاں نہیں آتی، لیکن جب وہ رات کے وقت سونے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی ساری ڈپریشن آتی ہے کہ بھی باپ کا علاج کروانا ہے، اسی طرح سے بچوں کا داخلہ کروانا ہے، تعلیمی خرچے اتنے ہیں، ماں کی پریشانیاں ہیں، یہ سب پریشانیاں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے ایک دعا اختیار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ رب العالمین میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اور میں اپنے تمام معاملات کو تجھ پر دیتا ہوں، تو حل کرنے والا ہے۔ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس دعا کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوگی کہ کل کو جو ٹینشن ہے، آج میں جو ٹینشن سوچ رہا ہوں، میرے دماغ کے اندر جو ڈپریشن ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہی ان تمام چیزوں کو حل کرنے والا ہے۔ اور جب ایک انسان یہ بات کہتا ہے سونے سے پہلے، جب ایک انسان سونے سے پہلے ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو سکون آتا ہے وہ الگ سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، ہر چیز کو اللہ رب العالمین مانتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کو ان تمام چیزوں کا لازم مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو مانتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کا حل کرانے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کو مانتا ہے کہ ان تمام مصیبتوں کو، ان تمام مشکلات کو دور کرنے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ یاد رکھیں اس توکل کو، اگر آپ دنیا کے اندر جائزہ لینا چاہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جو تمام انبیاء اکرام گزرے ان کا توکل دیکھیں، ان کا بھروسہ دیکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین پر کس طرح سے بھروسہ کرتے تھے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کو بناتے تھے، کس طرح سے وہ یقین کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ آپ کے سامنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی حالت میں پیدا ہوئے جہاں پر شرک و بدعت عام ہے، ہر جگہ شرک و بدعت کھلم کھلا ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ بت خانے کی طرف جاتے ہیں، اور بت خانے کی طرف جاتے ہیں اور تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جب بعد میں تمام قافلے والے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے، کس نے یہ کام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نام کا شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا بولتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اور پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ کام کیا ہوتا تو ان سے پوچھو، یہ بتانے والے ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا
اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر مکمل یقین کرتے ہیں کہ اس کے بعد بچانے والی صرف ایک ذات ہے، اور اس کو اپنے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور جب ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو آگ گرم چیز ہے، ایک انسان ڈرتا ہے، جلنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے تو ان کے اندر خوف نہیں ہوتا، ان کے اندر ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں ڈر نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو حکم سے کیا تھا، اور بچانے والی ذات بھی اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے بچایا اور آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو پتہ کیا چلا کہ انبیاء اکرام کا عقیدہ، انبیاء اکرام کا توکل کس طرح سے تھا کہ اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ تھا، اللہ رب العالمین کو مکمل طور پر منانے والے تھے، اللہ رب العالمین پر مکمل یقین رکھنے والے تھے۔ اور یہی ایک واقعہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا اور ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو کیا کرتے ہیں، صحرا اور بیابان میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ کیوں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں، چھوٹا بچہ ہے، اسی طرح سے حاجرہ علیہ السلام ساتھ میں، جاتے ہیں واپس چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور پوچھتی ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں پر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ ہی کوئی رہنے والا ہے، کیسے رہیں گے یہاں پر؟ اور چلتے جاتے، جواب نہیں دیتے، جواب کچھ نہیں دیتے۔ پیچھے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں؟ اللہ امرک ھذا، صرف ایک سوال پوچھتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ یہ ہے اطاعت، یہ ہے شوہر کی فرما برداری، یہ ہے اچھی صحبت کا نتیجہ کہ انبیاء کرام کی بیویاں کس طرح سے ہوا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کو ہر مکمل یقین رکھتی تھی اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اور کیا پوچھتی ہیں؟ اللہ امرک ھذا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس چیز کا؟ تو کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو وہ کہتی ہیں اللہ لا یضیعنا، بے شک اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، تو بے شک اللہ رب العالمین ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہم کو برباد نہیں کرے گا، ہمارا کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا۔ جب وہاں سے چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام رونے لگتے ہیں، روتے روتے یہ حالت ہو جاتی کہ بھوکے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، ایک جگہ اللہ رب العالمین پر یقین نہیں کرتی، پہلے ڈھونڈتی ہیں کھانے کو، دوڑ دھوپ کرتی ہیں، کہیں کوئی قافلہ دکھ جائے، کہیں کوئی گھر دکھ جائے، کہیں کوئی شخص دکھ جائے، کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کھانا مل جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے رب نے کہا ہے تو میری بیوی بچے سیف رہیں گے، میرے بیوی بچوں کے اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ چھوڑ کر کے آتے ہیں، اور وہاں پر آج یہ زمزم کا کنواں نکلتا ہے۔ وہی کس وجہ سے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر یقین کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کا مکمل یقین کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین پر انہوں نے مکمل یقین کیا، ان کی بیوی نے مکمل یقین کیا، وہاں پر پانے کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، اور آج وہاں پر بیت اللہ، حج بیت اللہ موجود ہے، وہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے زمزم کا پانی لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال کہ کس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کا توکل ہوا کرتا تھا اللہ رب العالمین پر، کس طرح ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام کا یقین ہوا کرتا تھا۔ یہی نہیں، اگر مثالیں ڈھونڈتے ہوئے چلیں تو ایک مثال نہیں، کئی سارے مثالیں مل جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ 950 سال اپنی امت کو دعوت دیتے ہیں، 950 سال اللہ رب العالمین کی دعوت دے رہے ہیں، اور کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واتقوا اور اسی سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر مت جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ یہ دعوت دیتے تھے، تھک جاتے ہیں اور کوئی ایمان لے کر کے نہیں آتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، کیا حکم ہوتا ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح تم ایک کام کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان لوگوں سے مخاطب مت ہو، ان لوگوں کی طرف مکمل یقین مت کرو، مخاطبنی فی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ سب کے سب ڈبائے جانے والے۔ ادھر حکم اللہ رب العالمین کا، فوراً نوح علیہ السلام آتے ہیں، کشتی تیار کرنا شروع کرتے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ اور کیا ہوتا ہے جب وہاں سے جو وہ کشتی بنا رہے ہوتے ہیں اور جب وہاں سے کوئی سردار گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا، سَخِرُوا مِنْهُ وہاں مذاق کیوں اڑاتا؟ کیونکہ یہاں پر نہ پانی ہے نہ یہاں پر کوئی سیلاب کی ایسا کوئی نشاندہی ہے کہ یہاں پر پانی آ سکتا ہے، یہاں پر سیلاب آ سکتا ہے، اور اے نوح تم کس چیز میں پڑ گئے ہو، کہاں یہ کشتی چلا رہے ہو؟ لیکن ایک نبی کا عقیدہ،
ایک نبی کا یقین یہ کہ میرے رب نے کہا ہے کشتی بناؤ تو میں کشتی بناؤں گا، میرے رب نے کہا یہاں پر سیلاب آئے گا، یہ ڈوبائے جانے میں تو یہ ڈوبائے جائیں گے۔ ایک ایمان کا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کا عقیدہ تھا، اور یہی ہوتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان تسخروا منا، تم ابھی میرا مذاق اڑا رہے ہو، ابھی میری بات کو تم سچ نہیں سمجھ رہے ہو، فانا نسخر منکم، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہارے اوپر ہنسیں گے، اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے، فسوف تعلمون، ان قریب تم اس دن کو جان لو گے، اس وقت کو جان لو گے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ سیلاب آ گیا، تنور ابلنے لگے اور وہ سب کے تمام ڈوب گئے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اركبوا فيها، اس کے اندر سوار ہو جاؤ، بسم الله مجريها ومرساها، اس کا چلنا اور رکنا سب اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین اسے جہاں روکے گا وہیں رکے گی۔ تو یہ ایک نبی کا عقیدہ تھا کہ ایسی جگہ پر کشتی بنائی جہاں پر کوئی پانی کا امکان نہیں، جہاں پر کوئی سیلاب کا امکان نہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا سمعنا واطعنا، میرے رب نے حکم دیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کری، ہم نے کر دیا۔ یہی واقعات، یہی تمام چیزیں آپ اگر اور اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، اور فرعون کی حالت یہ کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، نہریں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بس اگر حکم دے دے تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ فرعون ہے، اور اکیلے چلے جاتے دعوت دینے کے لیے۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کیونکہ ان کے رب کا حکم تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا، اللہ رب العالمین کی دعوت سے پھر چکا ہے۔ وہ جاتے ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں؟ اکیلے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکیلے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ایک لاٹھی کے اوپر، ایک لاٹھی کی بنیاد پر جا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس لاٹھی کو وہ نہیں مانتے کہ یہ میری معاملات کو حل کرنے والا ہے، اس لاٹھی کو سبب مانتے ہیں، اس لاٹھی کو وسیلہ مانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر مکمل یقین کرتے ہوئے جا کے فرعون کو دعوت دیتے ہیں۔ اور جب فرعون دعوت کو نہیں مانتا ہے، ان کے اوپر فوج کشی کرتا ہے، ان کے اوپر جا کر کے حملہ کرنے لگتا ہے، پیچھے سے دوڑاتے ہوئے آتا ہے، آگے سمندر آ جاتا ہے، آگے پانی آ جاتا ہے، پیچھے فوج آ جاتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انا لمدرکون، تمام کے تمام ایمان لانے والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا لمدرکون، اب تو ہم ڈوب جانے والے ہیں، اب ہم تو تباہ ہونے والے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، یہ اگر رک گئے تو قتل کر دیے جائیں گے، اگر بھاگے تو ڈوب کر مر جائیں گے، اے موسیٰ کچھ کرو۔ موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اضرب بعصاک البحر، وہ کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا، ہمارے لیے راستہ بنائے گا۔ یہ انبیاء اکرام کا یقین تھا کہ اپنے رب کے اوپر مکمل یقین رکھتے تھے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو میرا رب میرے معاملات کو بیان کرائے گا، میرا رب میرے مدد بھی کرے گا، اور یہی ہوا۔ اضرب بعصاک البحر، انہوں نے زمین کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کا کوئی پہاڑ نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر لاٹھی کو مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی کے درمیان راستہ بن گیا، پانی کے پہاڑ بن گئے، اور وہ لوگ بیچ سے درمیان سے نکل گئے، اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ توکل کی مثال ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر کس طرح سے بھروسہ کرتے تھے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کو راضی رکھتے تھے، کس طرح اللہ رب العالمین کے حکم اطاعت کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، ہم کو بھی اسی توکل کی ضرورت ہے، ہم کو بھی اسی ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین پر اسی طرح سے بھروسہ کریں، ہم بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو اپنی تمام مشکلات کو سپرد کر دیں، اور یہ جان لے کہ میں جس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے خوش رکھا ہے، اور جس حالت میں بھی آگے اللہ رب العالمین رکھے گا، خوش رکھے گا، اچھا رکھے گا۔ اور آپ جب دعا استخارہ کرتے تو کیا کہتے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ رب العالمین میں تیرے علم سے تیری خیر چاہتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، میں تیری قدرت سے طاقت چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ رب العالمین واسألک من فضلک العظیم، میں تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، کیا کہتے ہیں؟ فإنک تقدر ولا اقدر، کیونکہ اللہ رب العالمین تو طاقت رکھنے والا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ فإنك تقدر ولا أقدر، اے اللہ رب العالمین تیرے پاس جتنی طاقت ہے میرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ وأنت علام الغیوب، اے اللہ رب العالمین تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان كنت هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اے اللہ رب العالمین میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو معاملہ کرنے جا رہا ہوں،
میں جو قدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں خیر لی فی دینی، اگر اس کے اندر دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اگر کوئی بھلائی ہے تو فاصرف عنی، اے اللہ رب العالمین تو مجھے اس کے اندر آسانی پیدا کر دے، فیسر لی، اس کے اندر آسانی پیدا کر دے، اور اگر اے اللہ رب العالمین اس کے اندر میرے لیے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اگر کوئی نقصان ہے، اگر کوئی نقصان ہے، میرے لیے کوئی برائی ہے، اے اللہ رب العالمین فاصرف عنی واصرفنی عنہ، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین کو حاجت روا مانے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کو اپنا وکیل بنائے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانے، اور یہی ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ رب العالمین کو متوکل بنا لو، اللہ رب العالمین کو وکیل بنا لو، اللہ رب العالمین اس کا کارساز بنا لو۔ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العالمین متوکلوں کو پسند کرتا ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور جب ایک انسان مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اس کام میں اللہ رب العالمین میری کوئی مدد کرنا چاہے، مجھ کو کوئی فائدہ کرنا چاہے، فلا غالب لکم، تو مجھ سے یہ فائدہ کوئی دور نہیں کر سکتا، مجھ سے اس فائدے کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، اگر تو رسوا کرنا چاہے اللہ رب العالمین، اگر تو میرے اس کام کو روکنا چاہے، فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ، تو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جو میری مدد کر سکے۔ تو ہمارا اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، اور ڈٹنے کے بعد جب رزلٹ کی باری آئے، نتیجے کی باری آئے، تو یہ مت کہو میری فطانت، میری عقل، میری کوشش، کہو جو ہوا اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوا، یہ خیر ہوا تو اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوا، میری عقل، میرا شعور، میرا کام کرنا یہ سب ایک ذریعہ تھا، لیکن پیدا کرنے والا، مصلحت لانے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یاد رکھو اگر تم اللہ رب العالمین کے ہو گئے تو اللہ رب العالمین بھی تمہارا ہو جائے گا۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اور آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر یقین کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔